قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پیارے اور محترم بھائیوں، آج کے اس عظیم اجتماع میں گفتگو کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ایک اہم ضرورت بھی ہے اس کی، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے۔ ہر بندہ مومن کا دل جو ہے وہ نیکیوں کی طرف بہت زیادہ مائل ہوتا ہے، تو روزے رکھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت جو عام دنوں میں نہیں ہوتی وہ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی ان پر مزید کرم فرماتا ہے تو وہ اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہاں بھی سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہتا ہے۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو صرف وظائف پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں، کئی وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی زندگی بھر کے لیے ہدایت دے دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو اعتکاف کی برکت سے اپنی ذات کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ بس پھر ان کا اٹھنا بیٹھنا، ذکر و اذکار، ان کا چلنا پھرنا، ہر ایک کام جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہوتا ہے۔ تو آج مختصر سے وقت میں جو بات بیان کی جائے گی وہ کچھ چیزیں بیان کی جائیں گی جو میرے لیے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ وہ ہے کہ نیکی قبول ہونے کی علامات۔ ہم نے جو نیکی کی ہے تو وہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس کے متعلق ہمارے شیوخ نے، صوفیاء نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں، کچھ علامات جس سے بندہ یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ میری نیکی قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو یہ ہر بندہ کامل توجہ کے ساتھ سنے اور ہر بندہ اپنا محاسبہ بھی کرے، آئے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول بھی ہوا یا نہیں ہوا۔ یہ اگلی جو زندگی گزرنے والے سارے مہینے ہوں گے رمضان شریف تک، وہ یہ بتائیں گے ہمیں کہ پچھلا رمضان ہمارا قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ ہاں، پورا 11 مہینے پورے، اور جو بیچارے کر ہی نہیں سکے، جن کے پچھلے 11 بھی ایسے ہی تھے جیسا یہ مہینہ گزرا ہے، یعنی کہ جیسے پچھلے 11 گزرے ہیں ویسے یہ مہینہ گزرا، وہ انتہائی افسوس والی بات ہے ان کے لیے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھنے لگے نا جی، ایک سیڑھی پر پاؤں رکھا حضور نے تو آقا علیہ السلام نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا حضور نے تو پھر آمین کہا، تیسری پر حضور نے اپنا پاؤں مبارک رکھا تو پھر آمین کہا۔ صحابہ کرام عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ، آمین آج آپ خود فرما رہے تھے، پہلے تو آمین ہم کہتے ہیں، دعا آپ کرتے ہیں، آج دعا کرنے والا کون تھا جس کی دعا پر آپ آمین کہہ رہے تھے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل امین دعا کر رہے تھے، میں آمین کہہ رہا تھا۔ وہ کیا دعا کر رہے تھے؟ میں جس بندے کی زندگی میں اس کے والدین اسے ملیں اور وہ بندہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے، وہ بندہ بھی گھاٹے میں جہنم چلا گیا، خسارے میں آ گیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اس نے یہ دعا کی جبریل نے تو میں نے آمین کہا، میں نے کہا ایسا ہی ہو۔ اب بتائیں جو والدین کو تکلیف دے کر خود کو جنتی سمجھتے پھرتے ہیں، جن کی مائیں رو رہی ہیں، ان کے والد جو ہیں ان سے دکھی ہیں، اپنے والدین کے سامنے انتہائی بدتمیزی کے ساتھ بولتے ہیں، والدین کو تکلیف دیتے ہیں، ان کو اذیت پہنچاتے ہیں جی، وہ پھر جناب اپنے آپ کو جنتی کہہ رہے ہیں، کس لیے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں شفاعت کروں گا تمہاری۔ بھائی جس حبیب نے یہ شفاعت کا کہا ہے نا گناہ گاروں کے لیے، وہی حبیب کریم علیہ السلام تمہارے خلاف دعا بھی کر رہے ہیں۔ آج جس لڑکے کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، اسے کہیں گے دنیا جہان میں سب سے بڑا پاگل کون ہے، وہ اپنے ابے کا نام لے گا، میرا ابا پاگل ہے، میرا ابا احمد ہے۔ یہ نوبت یہاں تک کیوں پہنچ گئی بھائی بتائیں؟ اچھا، دوسرا کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ آپ کا نام آئے اور کوئی بندہ آپ کی ذات پر درود نہ پڑھے اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس پر بھی آمین کہہ دیا ہے، اس پر بھی آمین کہہ دیا ہے۔ تیسری بات جو کریم آقا علیہ السلام نے
فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، جو بندہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہی گناہوں کی بخشش کروانے کے لیے. تو جو بیچارہ پورے مہینے میں ایک دن بھی سنجیدہ نہیں ہوا، ایک دن بھی مسجد میں داخل نہیں ہوا، ایک دن بھی اسے رب تبارک و تعالیٰ کی یاد نہیں آئی، تو بتائیں وہ گھاٹے میں ہی رہا نا، نقصان ہی اٹھایا اس نے. تو اب چند چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگلے 11 مہینے بتائیں گے کہ ہم نے جو رمضان میں نیکیاں کی تھی، یہ ان کے لیے گفتگو ہے جنہوں نے کی ہیں. جنہوں نے نہیں کی وہ سدھر جائیں، وہ اپنا ذہن بنائیں ابھی سے. جو روزے ان کے چھوٹے روزے نہیں رکھے وہ روزے بھی رکھیں، یعنی نمازیں بھی اپنی ادا کریں، سارا کچھ کریں. مطلب سب سے پہلی علامت نیکی کے قبول ہونے کی یہ ہے بندے کا ذہن پختہ ہو جائے کہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا. جس بندے کا یہ ذہن بن جائے نا آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، وہ سمجھ لے کہ اس کی نیکی اس کے مالک نے قبول کر لی. ہاں، یہ بہت بڑا نسخہ ہے کہ گناہ نہ کرے، کیونکہ گناہ کرتا جائے گا تو پھر نیکیاں جو ہیں ویسی ویسی ضائع ہوتی جائیں گی، اس کی کہاں بچیں گی. نمبر 2، دوسری علامت نیکی کے قبول ہونے کی کیا ہے؟ نیکی بندے نے کی ہے تو اس کے بعد اس کی نیکی میں مزید اضافہ ہو جائے. ایک نیکی کی ہے اس نے، اس کے بعد مزید نیکی سے نیکی، نیکی سے آگے نیکی ہوتی جائے، یہ اس کی نیکی قبول ہونے کی علامت ہے. حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بندہ مومن کو نیکی کا بدلہ دنیا میں دیتا ہے اور گناہ کی سزا بھی دنیا میں دیتا ہے. عجیب بات کی امام حسن بصری، آپ امت کے حکیم ہیں، اتنا بڑا عالم کہ پورے بصرے کے اندر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے خطیبوں کو، واعظوں کو، مبلغوں کو منع کر دیا کوئی بھی یہاں تقریر نہ کیا کرے، میں تقریر کرے تو اکیلا حسن بصری تقریر کیا کرے. یہ وہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ نے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیکی کے قبول ہونے کی علامت اور نیکی کی جزا، نیکی کا اجر اور ثواب دنیا کے اندر یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک نیکی کے ساتھ پھر دوسری نیکی کی توفیق دیتا ہے. دوسری نیکی کی توفیق ملتی ہے. ایک نیکی کی ہے اس نے، ساتھ اور بھی کرے گا، پھر اور بھی کرے گا، پھر اور بھی کرے گا. میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جزا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بدلہ ہے. ایک اہل اللہ میں سے بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا جی یہ فرمائیں، میں جو نماز پڑھتا ہوں، رات دن نماز پڑھ رہا ہوں، تو میں کیسے خیال کر سکتا ہوں کہ میری نماز قبول ہو گئی ہے؟ میں جب تم نماز پڑھ کے جانے لگو نا، تمہارے دل میں یہ تڑپ سے اٹھے کہ دوبارہ بھی پڑھنے آنا ہے، تو میں یقین کر لو مالک نے تیری یہ قبول کر لی، اس لیے تو دوبارہ بلا رہا ہے تمہیں، اسی لیے دوبارہ بلا رہا ہے تمہیں. تو یہ کسی بندے کا جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، لوگوں کا رش ہوتا ہے، مسجد میں بہت زیادہ ازدحام ہوتا ہے، جیسے رمضان شریف کا مہینہ ختم ہوا لوگ بھی ختم ہیں. بندہ پوچھے رمضان شریف کا مہینہ ختم ہوا، مسلمان تھوڑا ختم ہو گئے؟ یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے مسلمان ہی ختم ہو گئے کہ نہیں. تو ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کرنا، ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کا ہونا جو ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے اس بندے کو کہ مالک عز و جل نے اسے دوبارہ توفیق دی ہے اپنی طرف راغب ہونے کی. اور حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ گناہ کی سزا کیا ہے؟ میں کہ بندہ ایک گناہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سزا یہ دیتا ہے، اسے دوبارہ پھر گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے. ہاں، وہ گناہ کر کے ختم، گناہ کر کے فارغ ہوتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، فارغ ہوتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے. تو میں کہ وہ اس طرح کر کے گناہوں کی دلدل میں پھنستا جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو سیاہ اور بھوتا کر دیتا ہے، پھر اس بندے کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، بغیر توبہ کے مر جاتا ہے وہ. تو یہ ہر بندہ کوشش کرے، سوچے، یہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نا، ہر بندہ یہ غور کرے کہ میں اب میرے دل کے اندر میں رمضان کے مہینے میں نمازیں پڑھتا رہا ہوں، کیا رمضان کے بعد بھی میرے نماز پڑھنے کو دل کر رہا ہے؟ نماز رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پڑھتا ہوں، رمضان المبارک کے بعد بھی میرا دل کر رہا ہے قرآن پڑھنے کو؟ یا پھر صرف میں رمضان شریف کے 11 مہینے چھوڑ کے صرف ایک مہینے کا مسلمان ہوں؟ یا پھر وہ کئی تو وہ بیچارے ہیں کہ جو پورا رمضان کے مہینے بھی مسجد نہیں آئے، صرف عید والے دن آتے ہیں.
کہ ایک دن کا مسلمان ہے بس وہ جمعہ بھی ان کی نصیب میں نہیں ہوا، نمازیں بھی نصیب میں نہیں ہوئی، روزہ بھی نصیب میں نہیں ہوا، کچھ بھی نصیب میں نہیں ہوا۔ وہ ذرا غور کریں اپنے اعمال پر، توجہ کریں ذرا کہ وہ کیا کرتے رہیں پورا مہینہ۔ جس طرح یہ رات لیلۃ الجائزہ کی، کریمہ علیہ السلام نے فرمایا یہ لیلۃ الجائزہ کی ہے، یعنی پورا مہینہ روزے رکھے، یہ رات انعام کی ہے ہیں۔ اور کوئی بندہ جو ہے پورا مہینہ روزے رکھتے رہے اور یہ رات، یہ والی رات جو ہے فلم دیکھتے رہے، یہ رات جو ہے پوری رات مارکیٹ میں گھومتا رہے، جہاں عورتوں کو رش ہو وہاں یہ بھی سر پھنسائے رہے، تو بتائیں وہ کہاں گئے اس کی نیکیاں اور کہاں گیا وہ؟ یار ایک بات نہیں سمجھ آتی، یہ پنکھا چل رہا ہے نا، اس کا سوئچ نکال دیا جائے تو کتنی دیر تک یہ گھومتا رہے گا؟ ہے یا نہیں؟ گھومتا رہے گا نا، بعد میں بھی گھومتا، فوراً بند نہیں ہوتا، بعد میں بھی گھومتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ سوئچ اس کا آن کیا تھا تو بعد میں بھی یہ بند کر دیا، پھر بھی گھومتا رہا، کافی دیر بعد جا کے بند ہوا۔ لیکن جو بندہ 30 دن پورے رب کی بارگاہ میں آتا رہا ہیں، کیا چاند نظر آیا وہ غائب بھی ہو گیا، تو وہ یہ یقین کر لے کہ اس کی نیکیوں میں یا تو ریا تھا، کوئی للہ فلہ نہیں تھی، کوئی مسئلہ ضرور تھا اس کا، یا اس کو کوئی اور خرابی تھی، بغیر وضو کے نمازیں پڑھتا رہا، یا وضو کر کے آیا تھا تو اس کی جناب کپڑے پاک نہیں تھے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوا اس کے ساتھ۔ وگرنہ بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ راہ حق پر نہ آیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارکہ ہے، دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ مبارکہ میں ایک خاتون تھی، انتہائی حسین تھی۔ ایک بندہ وہاں سے گزرنے لگا تو اس نے دیکھا، نظر پڑ گئی اس کی، تو وہ دل ہی دل میں اس کے ساتھ اسے محبت ہو گئی۔ اس نے بچے کے ہاتھ پیغام بھجوایا کہ مجھے آپ بہت خوبصورت لگتی ہیں تو میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس مائی صاحبہ نے کہا کہ اس طرح کرو، تم 40 دن پورے مسجد نبوی میں پہلی صف میں حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھو، جو کہو گے کروں گی۔ بتائیں اس خاتون کو کیسا اعتقاد تھا یار آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ پر ہیں کہ نماز جو بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ اب کے قرآن پر کیسا اعتماد ہے کہ نماز بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ مائی صاحب نے نسخہ ایسا تجویز کیا، میں کہ 40 دن تو نماز پڑھا حضرت عمر کے پیچھے مسجد نبوی میں پہلی صف میں، جو کہے گا کروں گی۔ ابھی 40 دن پورے نہیں ہوئے، بندہ راستہ ہی بدل گیا، اس راستے سے نہ گزرے۔ 40 دن پورے ہوئے تو مائی صاحبہ نے بچہ بھیجا، اس نے پوچھو کیا ہوا اس کا؟ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ مائی صاحبہ کو ذہن بن گیا تھا، نہ، مائی صاحبہ صرف یہ بتانا چاہتی تھی لوگوں کو، کائنات کے لوگوں، کریم آقا علیہ السلام کا فرمان بھی حق ہے، رب سونے کا قرآن بھی حق ہے۔ ہاں پھر وہ گیا، اس نے کہا بس پہلے میرے دل میں تیری محبت تھی، اب میرے دل میں خالق کائنات کی محبت آ گئی، بس اب میں اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا، میرا دل ہی نہیں مانتا کسی کو دیکھنا۔ ایک بندہ آیا مکہ سے، کلمہ نہیں پڑھا اس نے، مدینے میں ایک خاتون تھی اس کی جان پہچان والی، مسلمان نہیں تھی یہ بھی، تو پرانا اس کا آنا جانا تھا وہاں۔ ایک دن مکہ سے آیا مدینے اس کو ملنے کے لیے، مدینہ شریف میں پہنچا، جیسے ہی میرے آقا علیہ السلام کی مسجد شریف کے باہر سے گزرنے لگا تو دیوار بالکل چھوٹی سی تھی، تو اس نے نا اس کی نگاہ پڑی کریم آقا علیہ السلام پر، اس نے حضور کو دیکھا، دیکھ کے حضور کے پاس بیٹھ گیا، آقا علیہ السلام کی باتیں سنی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، حضور کو غلام بن گیا۔ اب ہوا یہ، اس مائی صاحبہ نے کو بندہ بھیجا جا کے ڈھونڈو کہاں گیا، وہ تو اتنے عرصے سے چلا ہوا ہے وہاں سے پہنچے نہیں۔ وہ جب آئی تو دیکھا، اس نے کہا وہ تو رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہے۔ پتہ کیا گیا، اس نے کہا پہلے میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں تھا اس لیے تجھ پہ مرتا تھا، اب تو میں نے رسول اللہ علیہ السلام کی زلف بلیغ دیکھ لی ہے، اب ان کو چھوڑ کر کہاں جاؤں میں، ان کے علاوہ کوئی حسین ہے ہی نہیں دنیا میں، دیکھوں تو کسے دیکھوں میں۔ کریم آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، وہ ہل چلا رہے ہیں اپنی زمین میں، کھیت میں، ان کے بیٹے گئے جا کے بتایا ابا جان رسول اللہ علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ یہ جب خبر دی نا انہوں نے اپنے والد کو، انہوں نے وہیں کھڑے ہو کے دعا کی، یا اللہ میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتا، میں یہ اب آنکھیں مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، میں ان آنکھوں کے ساتھ تیرے حبیب کو دیکھا کرتا تھا، میری آنکھیں لے لے۔ تو کہتے ہیں وہ وہیں بیل کے پیچھے کھڑے تھے، ہل چلا رہے تھے، وہیں کھڑے کھڑے ان کی بینائی ختم ہو گئی، انہوں نے پھر دنیا میں کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ محب تو یہ ہوتے ہیں یار، عشق تو انہیں ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھیں
ایک بات بڑی قابل غور ہے، بلکہ واجب غور ہے، وہ یہ کہ ایک ہوتا ہے گناہ کر کے چھپانا. ہم گناہ کر کے چھپاتے ہیں نا، نہیں بتاتے کسی کو ہم نے یہ گناہ کیا ہے. صوفیاء پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں گناہ سے زیادہ نیکی چھپانے کی ضرورت ہے. گناہ سے زیادہ، بولو، گناہ سے زیادہ نیکی کو چھپانے کی ضرورت ہے. تو فرمایا کہ جس طرح گناہ کر کے چھپاتے پھر تم اس طرح کر کے نیکی بھی چھپاؤ. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں وہ ساری ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے، ہاں جی. اور دن کے وقت جو ہے نا رات کو پچھلی رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے، مولا ہم سے تو کچھ ہوا ہی نہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، کیا کریں، کچھ نہیں ہوتا ہم سے. یعنی وہ سارا کچھ کر کے بھی روتے تھے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، میں کہ وہ لوگ جو اپنا مال رب کی بارگاہ میں دیتے ہیں، دینے کے بعد پھر ان کے دل ڈر رہے ہیں، دل ڈر رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ، یہ جن کے دل ڈرتے ہیں یہ گناہ گار ہیں؟ آخر سمجھ نہ یہ نہ تو چوری کرنے والے، نہ زنا کرنے والے، نہ ڈکیتی کرنے والے ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، حج کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، رب کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں. یہ نیکیاں کر کے ڈرتے ہیں کہیں یہ نہ ہو کہ مالک ہماری نیکی قبول ہی نہ کرے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری نیکی جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ٹھہرے. یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا عمل ہے. اور آج ہم ایک پارا کیا پڑھ لیا رمضان شریف میں، لوگوں کو حقیر جان رہے ہیں. روزے کیا رکھ لیے ہیں، لوگوں کو ذلیل سمجھ رہے ہیں. مسجد میں اعتکاف بیٹھ لیا ہے، لوگوں کو کمینہ سمجھ رہے ہیں. ہوتا یہ نہیں ہوتا. ہاں بھائی جب لوگ بیٹھیں گے، 4 لوگ بیٹھیں گے، آپ نے کتنے قرآن پڑھے یہ رمضان شریف میں؟ یہ 5. یار رہنے دو یار، میں بڑا بندہ ہو کے 7 پڑھ گیا ہوں. آپ نے کیا کیا پھر؟ بھائی یہ کیا ہوا بھائی تجھے تو حکم تھا نیکی کو چھپانے کا، تجھے تو حکم کچھ اور تھا. نماز پڑھتے ہیں نا، ہم نہیں پڑھتے؟ نیند تو نہیں آ رہی کسی کو؟ 1-2 بندے نو آ رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں. وہ جاگ کے بیٹھے یار خدا کے لیے، میں آپ کے لیے بول رہا ہوں کہ نہیں؟ ہاں نماز پڑھتے ہیں نا ہم، نماز پڑھ کے، نماز پڑھنا نیکی کا کام ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر کہنے سے بڑی نیکی ہے کوئی؟ ثنا پڑھی، رب کی تعریف کی، نیکی ہے. فاتحہ پڑھی، اس کے بعد سورت پڑھی، رکوع کیا، قومہ کیا، جلسہ کیا، سجدے کیے، پوری نماز پڑھ لی. اب نماز پڑھنے کے بعد خوش ہونا چاہیے تھا نا، لیکن حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، مولا مجھے بخش، یا اللہ مجھے بخش دے. یہ کام تو نیکی نے کیا، توبہ کس لیے؟ کام تو نیکی نے کیا، بخشش کیوں مانگ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ مومن، وہ چاہے جناب عام بندہ ندیم ٹون کی مسجد غوثے میں بیٹھ کے نماز پڑھنے والا ہو، یا پھر داتا جی ہلیری ہوں، یا خواجہ جمیری ہوں، یا وقت کا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہوں، ہر بندہ نماز پڑھنے کے بعد یہ اپنے آپ کو سمجھے میں نے جو نماز پڑھی ہے مجھ سے قصور ہوا ہے، جیسا نماز پڑھنے کا حق تھا مجھ سے نہیں پڑھی گئی، مولا یہ گناہ بھی میرا معاف کر دے. اور جس بندے کو یہ حکم ہو کہ نماز پڑھنے کے بعد استغفار کرے، وہ پھر کس نیکی پر چڑھا ہوتا پھرے جناب؟ جیسے بتائیں بھائی، کون سی ایسی بات ہے جس پر وہ جناب سینہ تان کے کہے جی میں تو فلانا ہوتا ہوں، جی میں تو فلانا ہوتا ہوں. وہ کہتے ہیں راتی جاگیں شیخ سدھاویں تے راتی جاگن کتے تینتھی ہوتے ہیں. حضرت بابولہ شاہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رات کو جاگ کے صبح کو اپنے آپ کو شیخ کہلوائے، اپنے آپ کو بزرگ کہلوائے، تو میں یہ تو کام پھر کتے بھی کر رہے ہیں، وہ تو اس سے اوپر ہوئے. پھر راتی جاگے شیخ سدھاویں، میں رات کو عبادت کر کے پھر لوگوں کو کہے، لوگوں کو بتائے، میں پھر تو اس سے کتے اچھے ہیں. کتے ساری رات جاگ کے مالک کے گھر کے باہر پہرا دیتے ہیں، لیکن کسی کو کہتے نہیں جا کے کہ ہم نے رات مالک کے گھر پہرا دیا ہے، چپ چاپ سو جاتے ہیں. میں کہ راتی جاگے شیخ سدھاویں، راتی جاگن کتے تینتھی ہوتے، مالک دے گھر راکھی کر دے، وہ بھوکے ننگے پھر بھی تجھ سے اوپر ہیں.
کچھ ملے نہ ملے پھر بھی تو اس سے اچھے ہیں، تو نے اپنا کیا معیار رکھا ہے بتا۔ تو پیارے اور محترم بھائیوں، ایک علامت اور فرمایا کہ نیکی پر استقامت، جس بندے نے رمضان مبارک کے مہینے میں نیکیاں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اس نے بسر کیا ہے، اللہ اللہ کرتا رہا ہے، ذکر و فکر میں مصروف رہا ہے، مشغول رہا ہے، اس بندے کو نیکی پر استقامت مل جائے تو یقین کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نیکی کو اپنی بارگاہ میں، بولو نا یار، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ یہ دیکھیں حضرت سیدنا امام ابن کثیر رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، باتیں کسی بندے کو نیکی پر استقامت مل جائے، نیکی پر مداومت مل جائے، ہمیشگی مل جائے، وہ نیکی کا کام کر رہا ہے، کرتے جا رہا ہے، مثال طور پر مسجد کی صفائی کر رہا ہے، کرتے جا رہا ہے، صفائی کرنے کے بعد دل میں تکبر نہ آئے، یہ نہیں کہ وہ ذلیلی سمجھنا شروع کر دے لوگوں کو، نہ، ہوتا ہے عموماً گھروں میں کوئی خاتون یا بندہ کو کام کر رہا ہو نا، کوئی اور نہ کر رہا جو فارغ بیٹھے ہوں، وہ کو بیچارے مشورہ بھی دے دیں، سو غصہ چڑھ جاتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا، اور چاچا تو بیٹھ میں نے پتہ چلا بےایمان تو یہ کیا ہوا بھائی، اس طرح کہہ رہا ہے کہ کوئی کام کر رہا ہے کسی بھی جگہ پر ہیں تو نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ دل میں تکبر نہ آنے دے۔ ہمارے اہل اللہ جو ہے نا وہ دل سے پتہ کیسے ہی مٹا دیتے اپنے آپ کو۔ امام غزالی رحمہ اللہ بھی مسجد نبوی شریف میں موجود ہیں، اور ان کے علاوہ 70,000 بندے وہاں موجود ہیں۔ حضرت سیدنا سید احمد رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسجد نبوی شریف میں کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، وہاں کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلے اپنے وطن میں تھا، وہاں سے اپنی روح کو بھیجتا تھا، تو جو ہے نا اپنی روح کو بھیجتا تھا، میری روح آتی تھی آپ کے دروازے کی چوکھٹ کو چوم کے واپس آ جاتی تھی، یا رسول اللہ اب میں خود آ گیا ہوں، اب میری روح نہیں آئی، اکیلی روح نہیں ہے، میں خود آیا ہوں، اب بات چوکھٹ پہ بھی ختم نہیں ہوگی، آپ اپنا دست مبارک باہر نکالیں، ہاتھ چوموں گا پھر جاؤں گا یہاں سے۔ لاڈ ہوتے ہیں نا، ناز ہوتے ہیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 70,000 لوگوں کی موجودگی میں اپنا دست مبارک باہر نکال دیا، حضور نے اپنا دست مبارک باہر نکال دیا۔ سید احمد رفاعی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کا ہاتھ چوما، چومنے کے بعد آگے کا واقعہ دیکھیں، آگے بھی بیان کیا جاتا ہے یار، اگلی بات بھی دیکھیں سید احمد رفاعی نے کیا کیا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام دن کے لیے ہاتھ نکال دے اپنا باہر، سید احمد رفاعی رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے اٹھے، سیدھے مسجد نبی کے دروازے کے باہر نیچے لیٹ گئے، اس طرح دروازے لوگ آ رہے ہیں وہ اس طرح لیٹ گئے، لوگوں کو کہا میں تمہیں قسم دیتا ہوں جو بھی بندہ یہاں سے گزرے میرے اوپر چڑھ کے جائے، میرے اوپر سے چڑھ کے جائے، کسے ہمت پڑے، حکم دیا ہے شیخ کا، شیخ لیٹے ہوئے ہیں، لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں کہ مالکوں نے اتنا بڑا کرم کیا ہے، میں کہیں یہ نہ ہو دل میں تکبر ہی آ جائے، یہ تو اپنا علاج کر رہا ہوں، اپنے نفس کو اس کی جگہ رکھ رہا ہوں۔ یار ہم چار نیکیاں کر کے اتنا کیوں پھیل جاتے ہیں؟ کچھ بھی کیا ہم نے، کوئی بھی نیکی کی ہے، ساتھ ہی جناب ہماری ایسی حرکتیں شروع جاتی ہیں، اور حرکتیں بھی ایسی جناب رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں ہم۔ پیارے اور محترم بھائیوں، نیکی کرنے کے بعد ایک علامت نیکی قبول ہونے کی اہل اللہ نے یہ بیان کی ہے، نیکی کرنے کے بعد بندے کو آخرت کی فکر لاحق ہو جائے۔ کیا لاحق ہو جائے؟ آخرت کی فکر لاحق ہو جائے، بندے کو آخرت کی یاد آنا شروع ہو جائے، بندہ آخرت کی تیاری شروع کر دے نیکی کرنے کے بعد۔ ہم تو ایسے ہی سمجھتے ہیں رسمی طور پہ کرتے ہیں، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، ہماری نمازیں، جمعہ، ذکر و اذکار ہر چیز کو رسمن کر رہے ہیں، کاش کہ ہم سنجیدہ ہو جائیں۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ نیکی قبول ہونے کی ایک علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے اسے آخرت کی فکر لاحق ہو جائے، میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، مجھے حساب دینا ہے، جو کچھ دنیا میں نے جمع کیا، جو کچھ میں نے کھایا ہے، جو میں نے زندگی پائی ہے، جو بھی کیا ہے میں نے حساب دینا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت والے دن میں نے پیش ہونا ہے۔
تو باتیں اس کی یہ پتہ کیسے چلے اس بندے کو کہ اسے فکر لاحق ہو گئی ہے آخرت کی؟ تو اس بندے کو دیکھو کہ وہ کن کے مجلس میں بیٹھ رہا ہے، وہ کن لوگوں کے مجلس میں بیٹھ رہا ہے۔ میں اگر تو وہ علماء کی مجلس میں بیٹھنا شروع کر دے تو یقین کر لو کہ اس بندے کو آخرت کی فکر لاحق ہو گئی ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ آخرت کی فکر لاحق ہو گئی ہے۔ میں اگر وہ کتراتا پھرتا ہے، علماء سے بھاگتا پھرتا ہے، ٹی وی پر بیٹھا ہے، اینکروں کو سن رہا ہے، جناب وہ ڈرامے دیکھ رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، بے حیائی کے کاموں میں مصروف ہے، ان جیسے کاموں میں لگا ہوا ہے، تو وہ بندہ جو ہے اس کی نیکی پچھلی قبول نہیں ہوئی۔ نیکی قبول ہوئی ہوتی تو میں اس کی مجلس ہی بدل جاتی، اس کا اٹھنا بیٹھنا بدل جاتا، اس کی جناب لوگوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ تبدیل ہو جاتے۔ یہ ایسے نہ بیٹھتا کسی کے پاس جا کر، یہ جب بھی بیٹھتا اہل اللہ کے پاس بیٹھتا، اللہ والوں کے پاس بیٹھتا، علماء کے پاس بیٹھتا، ان کے پاس بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھتا، مزید اس بندے کے اندر نیکی سیکھنے کی، نیکی کرنے کی تگ و دو پیدا ہوتی، مزید جدوجہد پیدا ہوتی اس بندے کے اندر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ ہمیں جتنی بھی باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں جی، نیک اعمال قبول نہ ہونے کی ایک بہت بڑی نشانی، نیک اعمال قبول نہ ہونے کی ایک بہت بڑی نشانی نیک اعمال قبول نہ ہونے کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ بندہ رب تبارک و تعالیٰ کے فرائض ترک کرنا شروع کر دے، رب تعالیٰ کے فرائض واجبات اسے چھوٹنا شروع ہو جائیں تو وہ یقین کر لے کہ اس کی پچھلی نیکی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بیان ہوا مجھے اور آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی اور پورا مہینہ مسلمانی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان صرف ایک مہینے کا مسلمان نہیں ہوتا، یہ مسلمان جو ہے وہ کسی رمضان شریف میں کہ عید کا دن مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان پورا سال مسلمان ہوتا ہے۔ مسلمان پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک مسلمان ہوتا ہے۔ مسلمان جب پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان کی آواز اس لیے دی جاتی ہے، اذان اس لیے پڑھی جاتی ہے اسے اطلاع ہو جائے کہ تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے جی، تو اس لیے پیدا ہوتے ہی اسے اذان سنائی گئی۔ وہ 40 سال کا بھی ہو جائے، 20 سال کا ہو جائے، پھر بھی کہے ابھی عبادت کا ٹائم نہیں آیا، پھر بھی کہے کہ اللہ اللہ کرنے کا ٹائم نہیں آیا، تو یہ انتہائی افسوس والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔